دوستو سائنسدان ایک ایسے طریقے پر کام کر رہے ہیں جس کے ذریعے انسان روشنی کی اسپیڈ سے سفر کر سکے گا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پلک جھپکنے میں پہنچ جائے گا، بلکہ سورج تک صرف 8 منٹ میں پہنچ سکے گا۔ آخر ایسی کون سی سواری ہے جو انسان کو اتنا تیز چلا سکتی ہے؟ ٹاپ ٹی وی کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ جب ہم خلا میں جانے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے انتہائی تیز رفتار کی، تاکہ کم سے کم وقت میں ہم اسپیس میں زیادہ دور تک پہنچ سکیں۔ دراصل سیاروں کا ہم سے فاصلہ اتنا ہے کہ ہمیں ان تک پہنچنے میں کئی ہزار سال بھی لگ سکتے ہیں، لہٰذا تیز ترین رفتار اس وقت کی ایک اہم ضرورت ہے، اور یہ ضرورت کسی حد تک روشنی کی اسپیڈ حاصل کرنے سے پوری ہو سکتی ہے۔ چونکہ روشنی بے حد تیز رفتار ہوتی ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کمرے میں بلب کے جلتے ہی فوراً سے روشنی پھیل جاتی ہے، یعنی اس کی اسپیڈ حد سے زیادہ ہے۔ ایک خالی جگہ پر، یعنی جہاں پر ہوا کا پریشر نہ ہو، روشنی کی اسپیڈ ہے 1,86,882 میل پر سیکنڈ۔ لہٰذا اتنی اسپیڈ حاصل کر کے انسان کافی زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگرچہ دوستو ایک بہت ہی غلط کانسیپٹ ہم اکثر سنتے آئے ہیں کہ روشنی کی رفتار سے وقت رک جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سورج کی روشنی زمین تک 8 منٹ میں پہنچتی ہے۔ اگر روشنی کی رفتار سے وقت رکتا ہو تو سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں 8 منٹ کیوں لگتے ہیں؟ اسی لیے سائنسدانوں نے ایک نئی کوانٹٹی بنائی ہے جس کا نام ہے لائٹ ایئر، یعنی روشنی ایک سال میں جتنا فاصلہ طے کرتی ہے اسے ایک لائٹ ایئر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر چاند کی روشنی زمین تک 1 سیکنڈ میں پہنچتی ہے تو زمین سے چاند تک کا فاصلہ 1 لائٹ سیکنڈ ہوا۔ سورج کی روشنی زمین تک 8 منٹ میں پہنچتی ہے تو سورج کا زمین سے فاصلہ 8 لائٹ سیکنڈ ہے۔ اسی طرح یہ فاصلہ کئی لائٹ ایئر سے شروع ہو کر کئی بلین لائٹ ایئر تک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم جتنے سیاروں کو دیکھتے آ رہے ہیں یہ سب دراصل ہم ماضی کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بہت سے سیاروں کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں کئی بلین سال لگ جاتے ہیں۔ آپ مطلب سمجھ ہی رہے ہوں گے، ان سیاروں کی جو روشنی ہم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ان سے کئی بلین سال پہلے ریلیز ہوئی ہوتی ہے، یعنی ہم انہیں کئی ہزار یا کئی لاکھ یا کئی بلین سال پرانے زمانے میں دیکھ رہے ہیں۔ اسی حساب سے ہماری تمام کی تمام اسپیس کی تحقیق دراصل ہسٹری ہے، لہٰذا اب ہمیں ضرورت ہے تیز ترین رفتار کی، کم سے کم بھی روشنی کی رفتار تک پہنچنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ جیسا کہ مشہور انٹرپرینیور ایلون ماسک انسانوں کو مریخ تک پہنچانا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں ہم ایک ویڈیو پہلے ہی بنا چکے ہیں، آپ ہمارے چینل پر جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن مریخ کا زمین سے فاصلہ 5 مہینوں تک کا ہے، جو ایک کافی لمبا ٹائم ہے، اسی لیے ہمیں یہاں بھی ضرورت ہوگی روشنی کی رفتار کی۔ لہٰذا ہر انسان یہی چاہے گا کہ ہمیں تیز ترین سواری مل سکے، اسی لیے سائنسدان اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ ایسی سواری ایجاد کر لیں جو روشنی کی اسپیڈ سے سفر کرے۔ دوستو اگرچہ اب تک انسان سائنس میں اتنی ترقی کر چکا ہے کہ آواز کی اسپیڈ سے چلنے والے جہاز بھی بن گئے ہیں، یہ جہاز بے حد تیز ہیں، لیکن پھر بھی یہ اتنے تیز نہیں ہیں جتنا آج کا انسان چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب مختلف طریقوں کے ذریعے روشنی کی رفتار تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مختلف فارمولاز اور میتھڈز استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح لائٹ کی اسپیڈ حاصل کی جائے، لیکن اگر انسان لائٹ کی اسپیڈ کا 1% بھی حاصل کر لے تو بے حد تیز رفتار سے سفر کر سکے گا۔ لیکن اس صورت میں جو سب سے بڑا مسئلہ پیش آئے گا وہ ہوگا انرجی۔ جی ہاں دوستو، دراصل لائٹ کی اسپیڈ تک پہنچنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہی انرجی ہے، کیونکہ اس کے لیے جتنی زیادہ تیز رفتار کی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ انرجی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ابھی تک انرجی کی کوئی بھی سروس جو عام دنیا میں ہم استعمال کرتے ہیں ہمیں لائٹ کی اسپیڈ نہیں دے سکتی۔ صرف 110 پاؤنڈ کے ایک ٹین ایجر کو لائٹ کی اسپیڈ کی 1% اسپیڈ سے لے جانے کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی 200 ملین جولز کی، جبکہ اتنی ہی انرجی امریکہ میں 200 ملین لوگ دن میں استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ کو کچھ اندازہ ہوا کہ ہمیں کتنی زیادہ انرجی کی ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے مسلسل نہ ختم ہونے والی انرجی کی۔ اس کا دوستو ایک ذریعہ اور بھی ہے جس کے بارے میں ہم آخر میں بات کریں گے۔ لائٹ کی اسپیڈ حاصل کرنے والی ایک سواری سائنسدانوں نے ایجاد کی ہے، لیکن ابھی تک صرف تھیوری میں اس کا نام ہے EM ڈرائیو۔ دوستو اس ڈرائیو کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر اندر اور باہر سے کلوز ہوگی، اور اس کے اندر مائکرو ویوز ہوں گی، اور یہ الیکٹرو میگنیٹک فورس کی وجہ سے موو کرے گی۔ اس کے اندر ہی انرجی گھومتی رہے گی، لیکن باہر نہ آ سکے گی اور نہ ہی اندر جائے گی۔ اسے نہ تو کسی
دھکے کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی کسی انرجی کے سروس کی، پر اب تک سائنسدان اسے سیریس نہیں لے رہے، کیونکہ اکثر کا یہ خیال ہے کہ نیوٹن کے یونیورسل لا کے مطابق بغیر کسی ایکسٹرنل فورس کے کسی بھی چیز کو موو کرنا ممکن نہیں ہے۔ باہر سے کسی انرجی کے ملنے کے بغیر مومنٹم کا پیدا ہونا ناممکن سمجھا جاتا ہے، لہٰذا اس کو سیریس نہیں لیا جا رہا۔ البتہ ایک اور ڈیوائس ایسی ہے جس کے بارے میں تحقیق کی جا رہی ہے۔ 1994 میں میکسیکو کے میتھمیٹسٹ میگل الکوبیائی وارپ ڈرائیو پر کام کرتے رہے ہیں جو روشنی کی اسپیڈ تک پہنچ سکتی تھی، لیکن بدقسمتی سے اس ڈرائیو کے لیے ایک تو بہت زیادہ انرجی کی ضرورت تھی جو کہ اب تک پرووائڈ نہیں کی جا سکتی، دوسرا یہ کہ ڈاکٹر الکوبیائی بات کر رہے تھے ایگزوٹک میٹر کی جو اب تک دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ دوستو یہ میٹر مصنوعی طور پر بہت ٹھنڈا ٹمپریچر دے کر بنایا جا سکتا ہے، اس کی خصوصیات گیس، لیکوڈ یا سالڈ سے بالکل مختلف ہوں گی اور یہ میٹیریل ریڈیو ایکٹیو ہوگا، لیکن اب تک نہیں بنایا گیا ہے، لہٰذا اس ڈرائیو کو بھی لوگوں نے ایک تھیوری کے طور پر ہی لیا۔ 2010 میں اس ڈرائیو کو ایک اور ڈاکٹر ہیرولڈ جی سنی وائٹی نے بھی اپ ڈیٹ کیا اور انرجی کا اماؤنٹ کم کر دیا، لیکن اب بھی سوال وہی تھا کہ ایگزوٹک میٹر کو کیسے حاصل کیا جائے، اس لیے یہ تھیوری بھی فیل ہو گئی اور اب تک صرف تھیوری ہی ہے۔ اس کے بعد دوستو سوئٹزرلینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک گروپ APL نے بھی اپنا وارپ ڈرائیو کا ماڈل پیش کیا، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ ان کے ماڈل میں ایگزوٹک میٹر کی ضرورت نہیں تھی، البتہ ان کا ماڈل روشنی کی اسپیڈ کو نہیں پہنچ سکتا تھا جو کہ اصل مقصد ہے۔ دوستو آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ ہمیں اسپیس میں لائٹ کی اسپیڈ تک پہنچنے کے لیے ایگزوٹک میٹر کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ کیا یہ میٹیریل بہت زیادہ سخت ہوگا اور اس سواری کو ٹوٹنے سے بچائے گا؟ ایسا نہیں ہے، یہ ایگزوٹک میٹر دراصل اس ڈرائیو کو ایک جیلی ٹائپ سٹرکچر میں بدلے گا، اس کے ساتھ ہی یہ اس ڈرائیو کو پھیلنے سے بچائے گا اور سکڑنے سے بھی، کیونکہ بے حد تیز رفتار بہت زیادہ ہیٹ پروڈیوس کرے گی جس کی وجہ سے عام میٹیریل پھیل سکتا ہے اور اسپیس میں کہیں بے حد ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے سکڑ بھی سکتا ہے، اسی لیے ایگزوٹک میٹر کی ضرورت ہے۔ لہٰذا دوستو آخری طریقہ جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتانے کا وعدہ کیا تھا وہ یہ ہے کہ روشنی کی اسپیڈ کا کم از کم 1% حاصل کیا جائے، اور اس کا واحد طریقہ ہو سکتا ہے انرجی کی وائبل سورس جو اس وقت صرف اور صرف نیوکلیئر فیوژن ری ایکشن کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں دوستو ہم ایک مکمل ویڈیو بنا چکے ہیں، آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ فی الحال یہ بتاتے چلیں کہ فیوژن ری ایکشن ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے سورج میں بھی انرجی پیدا ہوتی ہے۔ اس طریقے کے ذریعے انسان بہت زیادہ انرجی حاصل کر سکتے ہیں اور ایک دفعہ شروع ہو جائے تو یہ خود ہی چلتا رہتا ہے، لہٰذا اس کے ذریعے سے ڈاکٹر ایرک لینزے کے مطابق وارپ ڈرائیو کو کم از کم روشنی کی اسپیڈ کے 1% جتنی اسپیڈ دی جا سکتی ہے جو اب تک حاصل نہیں کی جا سکی ہے، اور اگر حاصل ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ اگر انسان یہ اسٹیپ حاصل کر لے تو پھر بہت جلدی روشنی کی اسپیڈ کو بھی پہنچ ہی جائیں گے۔ یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔